تحریک انصاف کے آفریدی اور علیمہ گروپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تحریک انصاف نے بڑھتے ہوئے پارٹی اختلافات اور عوامی تنقید کے بعد اپنی نجی ملیشیا بنانے کا پروگرام ترک کرتے ہوئے عمران خان رہائی فورس کی تشکیل کا مجوزہ منصوبہ بند کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کے اس یو ٹرن کو پارٹی کے سخت گیر اور شدت پسند رہنماؤں کے لیے بڑی ناکامی اور سخت دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی رہائی فورس کا منصوبہ ایک ایسے وقت میں ترک کیا گیا ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے عمران خان رہائی فورس کے نام پر بنائی جانے والی نجی ملیشیا کی رجسٹریشن کے آغاز اور کارکنان سے ملک کی بجائے پارٹی وفاداری کے حلف لینے کے دعوے کیے جا رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین گوہر خان سمیت پارٹی کے مفاہمتی گروپ کی طرف سے اس غیر سیاسی اقدام کو ریاستی ریٹ، جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی کے لیے بھی ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ پارٹی کے امن پسند رہنماؤں کا موقف تھا کہ تحریک انصاف کی اس نوعیت کی سرگرمیاں سیاسی جدوجہد کو پرامن دائرے سے نکال کر ایک خطرناک رخ دے سکتی ہیں، جس سے نہ صرف پی ٹی آئی کی سیاست کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے بلکہ عمران خان کے لیے ممکنہ سیاسی یا قانونی ریلیف کی فراہمی کی رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے بیرسٹر گوہر خان گروپ کی جانب سے اس فیصلے کی مسلسل سخت مخالفت سامنے آ رہی تھی، جس پر اب مد مقابل آفریدی اور علیمہ خان گروپ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے عمران خان رہائی فورس کی تشکیل کے منصوبے کو بند کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا مفاہمتی گروپ مزاحمتی گروہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مبصرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان ریلیز فورس کے قیام کے منصوبے کو اچانک ختم کر دینا محض ایک تنظیمی فیصلہ نہیں بلکہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کی تبدیلی کا اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر یہ اقدام قانونی خدشات اور اندرونی اختلافات کے باعث اٹھایا گیا، لیکن اس کے پس منظر میں کئی اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق ابتدائی طور پر رہائی فورس کا تصور ایک جارحانہ اور منظم تحریک کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس کا مقصد کارکنوں کو ایک واضح ڈھانچے میں لا کر عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور دباؤ ڈالنا تھا۔ تاہم جیسے ہی اس منصوبے کی تفصیلات سامنے آئیں، نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ قانونی حلقوں میں بھی اس پر سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت خصوصاً چیئرمین گوہر علی خان کی جانب سے غیر آئینی اور ممکنہ طور پر عسکریت پسندی کے زمرے میں آنے کا انتباہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پارٹی اب کسی بھی ایسے قدم سے گریز کرنے کی خواہاں ہے جو اسے مزید مشکلات سے دوچار کرنے کا سبب بنے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی قیادت یہ جان چکی ہے کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات اور بعد ازاں اسلام آباد میں ہونے والی کشیدگی نے نہ صرف پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اسے قانونی اور سیاسی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کا رہائی فورس جیسے متنازع منصوبے سے پیچھے ہٹنا ایک محتاط حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ عمران خان سمیت پارٹی لیڈرشپ کے لیے سیاسی اور قانونی ریلیف کی راہ ہموار کی جا سکے۔ مبصرین کے بقول پی ٹی آئی قیادت کے اس فیصلے کو پارٹی کے اندر طاقت کے توازن میں تبدیلی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان رہائی فورس کی تشکیل پر یو ٹرن لینے سے پارٹی کے جارحانہ اور سخت گیر موقف رکھنے والے عناصر پس منظر میں چلے گئے ہیں، جبکہ محتاط اور مفاہمتی راستہ اپنانے والی قیادت کو برتری حاصل ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ صرف رہائی فورس کی تشکیل سے پیچھے ہٹ گئی ہے بلکہ اس نے ایک وسیع پرامن اور جمہوری تحریک کے لیے راگ الاپنا بھی شروع کر دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک نئے مفاہمتی راستے کی تلاش میں ہے جہاں تصادم کے بجائے محتاط اور منظم سیاسی جدوجہد کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو رام کیا جا سکے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔